قسط کے اندر عبدالصمد خان اچکزئی کی سیاست کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ اب عبدالصمد خان اچکزئی کے بعد ان کے بیٹے محمود خان اچکزئی نے سیاست کی گدی سنبھالی اور پختونخوا ملی پارٹی سے باقاعدہ طور پر قوم پرست سیاست کا آغاز کیا۔ لیکن بھائی بات یہ ہے کہ اس وقت قوم پرستی کہاں گئی جب 1979 کے اندر افغان کمیونسٹ پارٹی کی انویٹیشن پر روس نے افغانستان پر حملہ کیا اور پشتونوں کا خون بہانا شروع کر دیا۔ ایک عام پشتون کی بیٹی کی زبردستی کامریڈز کے ساتھ شادی کی گئی اور یہ دیکھا نہیں گیا کہ وہ کامریڈ روسی ہے یا افغانی ہے۔ کسی نے چونچراں کرنے کی کوشش کی تو اس کا گلا کاٹ دیا گیا، اور یہ سارا کچھ موجودہ روسی صدر پیوٹن کی احکامات کے تحت ہو رہا تھا۔ پیوٹن اس وقت سوویت انٹیلیجنس ایجنسی KGB کا ہیڈ تھا، لیکن یہ سارے قوم پرست اس تمام بربریت پر خاموش تھے۔ اب بھائی یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو پشتونوں کی بات کرتے ہیں، لیکن جب پشتونوں کا خون بہایا جا رہا تھا تو یہ کیوں خاموش تھے؟ تو آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ روس سے باقاعدہ طور پر تمام پختون قوم پرستوں کو ڈالر مل رہے تھے۔ ہم اپنے پروگرام کو تھوڑا سا شارٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں 2020-21 کی۔ طالبان نے کابل کا کنٹرول سنبھالا اور پچھلے چند سالوں کے اندر افغان طالبان نے باقاعدہ طور پر افغانستان کے اندر 90 کی دہائی والا کام شروع کر دیا ہے۔ عورتوں کے سکول جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے، حتیٰ کہ میڈیکل کے شعبے میں بھی اس وقت عورتوں کے داخلے پر پابندی ہے۔ اور تو اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو چند ماہ پہلے افغانستان کے اندر زلزلہ آیا ہے، اس زلزلے کے اندر افغان طالبان نے خواتین کی لاشوں اور زخمی خواتین کو ملبے سے نکالنے نہیں دیا۔ اس بربریت پر بھی محمود خان اچکزئی خاموش رہا۔ کیوں کر خاموش رہا؟ اس کا جواب تو محمود خان اچکزئی ہی دے سکتا ہے، لیکن محمود خان اچکزئی اس وقت بولا جب پاکستان نے فیصلہ کیا کہ بھائی اب افغانیوں کو پاکستان میں داخل ہونے کے لیے باقاعدہ طور پر ویزا لینا ہوگا۔ تو یہ بھائی صاحب باقاعدہ طور پر احتجاجی کیمپ لگا کر بیٹھ گیا کہ نہ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، ہماری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری ہے، ہم ویزا لے کر جائیں گے۔ اب بھائی جہاں تک ویزے کی بات ہے یا رشتہ داریوں کی بات ہے تو مڈل ایسٹ کے تمام ممالک نسلاً عرب ہیں اور ان کی ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں بھی ہیں، لیکن ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے چاہے وہ کزن سے ملنے جا رہے ہیں یا بیٹی اپنی ماں سے ملنے جا رہی ہے تو وہ باقاعدہ طور پر اس ملک کے ویزے کے لیے اپلائی کرتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر دھرنا نہیں دیا، اس بات پر آواز نہیں اٹھائی کہ بھائی افغان طالبان بچیوں کی تعلیم پر کیوں کر پابندی لگا رہے۔ آواز اٹھائی تو کس بات پر کہ جی ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا۔ اب کاروبار کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ اس شخص کو ویزے پر اعتراض ہو سکتا ہے جو کہ سمگلنگ کا کاروبار کرتا ہو۔ مطلب یہاں پر بھی معاملہ ڈالرز کا ہے۔